أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے۔ ابتدائی حالات و واقعات عرض کیے تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ جب نکاح کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک خاتون ملی جو تورات و انجیل وغیرہ کی عالمہ تھی۔ اس نے علامات سے پہچان لیا کہ عبداللہ کے چہرے سے کہ آپ کی پیشانی میں ایک خاص قسم کا نور ہے۔ فاطمہ بنت مرہ اس خاتون کا نام تھا۔ جب نکاح کرنے کے بعد وہاں آپ تشریف لائے واپس غالباً 2 مہینے کے بعد، تو پھر اس خاتون نے بتایا کہ میں نے نکاح کی پیشکش اس لیے کی تھی کہ مجھے ایک خاص قسم کا نور نظر آیا تھا، لیکن اب وہ نور نہیں ہے کیونکہ یہ نور آگے منتقل ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت بی بی آمنہ کے رحم میں اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
پہلے سے ان سب چیزوں کا انتظام فرمایا۔ بہرحال یہ ذکر ہو گیا تھا کہ 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور یہ سنت ہے عقیقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کا بھی عقیقہ کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، لڑکی کی طرف سے 1 جانور، لڑکے کی طرف سے 2 جانور عقیقہ کیا جائے۔ جب عقیقے کی دعوت جو کی تھی اس سے لوگ فارغ ہوئے تو عبد المطلب سے پوچھا لوگوں نے کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 2 نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور دوسری جگہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ احمد جو ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل مجھے کتاب دی ہے، میں تمہاری طرف خوشخبری دینے والا آیا ہوں ایک ایسے رسول کا جس کا نام احمد ہے۔ یہ آپ کے دونوں ذاتی نام ہیں، احمد اور محمد۔ محمد یہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے رکھا۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ میں نے، تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو پہلے کبھی نام نہیں سنا، آپ نے جو نام رکھا ہے۔ تو چونکہ عبد المطلب پہلے سے یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد عبداللہ، اس لیے انہوں نے نام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن میں ایسا خوبصورت نام ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے لوگ بھی تعریف کریں بعد والے بھی تعریف کریں۔ انسان بھی تعریف کریں، جنات بھی تعریف کریں، فرشتے بھی تعریف کریں، اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، مسلمان بھی تعریف کریں، کافر بھی تعریف کریں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے دا 100، دنیا کے 100 عظیم ہستیوں کو اس نے تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں۔ اس میں سب سے پہلے جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے۔ بیگانے بھی جس کی تعریف کریں، اپنے بھی جس کی تعریف کریں۔ جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، دبا رکھو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ایک ہندو کہہ رہا ہے، اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، اس کو کہتے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا, جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا, جس جگہ میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا, جس جگہ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا جائے گا وہاں اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوگا, آپ کے بھی تذکرے ہوں گے. چنانچہ کسی نے کہا تکبیر میں, کلمے میں, نمازوں میں, اذان میں, تکبیر میں, کلموں میں, نمازوں میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں اللہ کا نام وہاں اللہ کے محبوب کا بھی نام, وہاں اللہ کے محبوب کا بھی تذکرہ. ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا. تو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اللہ کے بعد, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, حتیٰ کہ مخلوق بھی تعریف کرے, خود خالق بھی تعریف کرے جس کی, خود رب کائنات بھی جس کی تعریف کرتے. کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی والضحیٰ کہا. آپ کے تعریف خود اللہ تبارک بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات فرما دی کہ کان خلقہ القرآن, سارا قرآن آپ کی تعریف ہے, آپ کے اخلاق ہیں, آپ کا تذکرہ ہے. ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا. کو یہ ضابطہ حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا. تو خود خالق بھی تعریف کر رہا ہے, مخلوق بھی تعریف کر رہی. اور کیسا نام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی نام لے تو ہونٹ خود بخود مل جاتے ہیں, ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے, ایسا نام. اور آپ غور کریں تو محبت میں بھی ہونٹ مل جاتے ہیں. یہ نام محبت دیتا ہے, یہ نام رحمت دیتا ہے, یہ نام اخوت اور بھائی چارہ دیتا ہے, یہ نام دنیا میں روشنی اور ہدایت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نام دیا؟ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے. لا الہ الا اللہ اس میں ایک نام اللہ کا ذاتی ہے, لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور محمد رسول اللہ میں محمد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے. دونوں جز کلمے کے اس میں ایک ایک ذاتی نام ہے, ایک خالق کا, ایک خالق کے محبوب کا. اور جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر ایک لفظ 2 دفعہ ہے لام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد میں ایک حرف میم 2 دفعہ ہے. لفظ اللہ میں شد ہے, لفظ محمد میں شد ہے. کیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ رکھا ہے. لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں, لفظ محمد میں 4 حرف ہیں. لفظ اللہ کے کسی حرف کو نکالو معنی باقی رہتا ہے, لفظ محمد کے کسی حرف کو نکالو معنی باقی رہتا ہے. لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اگر شروع سے الف نکال دو
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے نام اللہ نور السماوات والارض بھی ذکر ہے. اگر الف نکال دو للہ بچ جاتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی باقی. ایک لام نکال دو لہو بن جاتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسرا لام بھی نکال دو ہو بچ جاتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، معنی باقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے ساری کائنات تعریف کریں، اپنے بیگانے دور کے نزدیک کے خالق مخلوق فرشتے انسان جن، جس کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر پہلا حرف میم نکال دیں تو حمد بچ جاتا ہے. حمد کا معنی تعریف، معنی باقی. ہاں نکال دو مد بچتا ہے. مد کا معنی جنت کی طرف کھینچنے والا، اللہ کی طرف کھینچنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے لے کر روشنی جنت اور اللہ کی رضا کی طرف کھینچ کر لاتے تھے. اور اگر دوسری میم نکال دیں تو دال بچ جاتا ہے. دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، دلالت کرنے والا. حدیث شریف میں ہے الدائل علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف لگانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے، رہنمائی کرنے والا نیکی کی طرف بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو دال کا معنی بھی کوئی حرف نکال دو معنی باقی. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کی کتنی مناسبت رکھی. باقی انبیاء کے نام بہت پیارے ہیں، لیکن اگر کوئی حرف نکال دو تو معنی باقی نہیں رہتا. آدم علیہ السلام الف نکال دو معنی باقی نہیں رہتا. نوح علیہ السلام کا نون نکال دو، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کا نام اتنا پیارا نام دیا ہے کیونکہ نہ ہی کائنات میں ایسا پہلے کسی کو نام دیا گیا، اب بعد میں بھی کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا. اگر کوئی نام رکھتا ہے محمد تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، وہ آپ کی نسبت سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کوئی رکھے گا تو آپ کی نسبت سے ہے. آپ سے پہلے بھی یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا اور آپ کے بعد بھی کسی کو یہ نام نہیں دیا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا. اور احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ذاتی نام ہے. احمد کا معنی جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا ہو. محمد کا معنی ساری مخلوق میں، حتیٰ کہ خالق بھی جس کی تعریف کرے، مخلوق بھی سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور احمد جو ساری مخلوق میں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اس کو کہتے ہیں احمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے بڑھ کے کی ہے. اور قیامت کے دن جو تعریف اللہ تعالیٰ القاء فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں جب لوگ پریشان حال ہوں گے تو سارے کی ساری امتیں، انبیاء مل کر جو ہے وہ میرے پاس آئیں گی کہ اللہ سے درخواست کرے، شفاعت کرے، اللہ کے حضور کے حساب کتاب کی منزل شروع کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا اس حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات القاء کریں گے کہ نہ پہلے کسی کو کیے نہ آئندہ کسی کو کریں گے. ایسے کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور فرمائیں گے سل تؤتی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی گناہگار جہنم میں رہے گا. میں اس کو نکال کر جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جاتا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ
کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ آپ کے ذاتی نام ہے دونوں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیے کہ آپ کو یہ اعزاز دی، آپ جہاں تشریف لے جائیں، جس چیز کی آپ کی طرف نسبت ہو جائے وہ عزت والی بن جاتی ہے۔ آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے، آپ کسی غار میں چلے جائیں، کائنات کی ساری چیزوں سے قیمتی وہ غار بن جاتا ہے، آپ کسی کپڑے کو پہن لیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین وہ کپڑا بن جاتا ہے، آپ کسی انگوٹھی کو پہن لیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین وہ انگوٹھی بن جاتی ہے، آپ اگر کسی گلی میں چلیں وہ گلی کائنات کی گلیوں میں مقدس بن جاتی ہے، آپ اگر مکہ میں جائیں وہ مقدس ہے، آپ اگر مدینہ میں جائیں وہ مقدس ہے، آپ اگر احد میں جائیں وہ مقدس ہو جاتا ہے، آپ اگر بدر کے مقام پہ جائیں وہ مقدس ہو جاتا ہے، آپ حنین میں جائیں، آپ نے جہاں جہاں قدم رکھا آپ وہاں مقدس اور برکت والی جگہ ہوتی گئی اور اس کی نسبت اونچی ہوتی گئی، حتیٰ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، آپ کا روضہ مبارک، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کائنات کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز دیا، آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو خوبیاں دی، جتنے انبیاء کو خوبیاں دی، حضرت آدم علیہ السلام کی انابت، حضرت نوح علیہ السلام کی ولولہ تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرح متوجہ ہونا، اور اسی طرح تمام انبیاء کی جتنی خوبیاں تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں جس ذات اور ہستی میں جمع ہو جائے اس کو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کو پھر دودھ پلانے کی باری آئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا اس باندی نے، اس لونڈی نے جس کو ابو جہل نے آزاد کیا تھا، صوبیہ اس کا نام تھا، انہوں نے چند دن آپ کو دودھ پلایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، اور آپ اس کا بڑا احترام کرتے تھے، آپ اس کی طرف ہدیہ بھیجتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے پوچھا کہ صوبیہ موجود ہے، تو کہا گیا کہ وہ فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کوئی ان کا رشتہ دار اقارب ہو تو میں اس کو ہدیہ دوں۔ آپ ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ آپ نے ان کا دودھ پیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ انہوں نے بھی ان کا دودھ پیا تھا صوبیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا وہ چاچا بھی ہیں اور دودھ پینے کے اعتبار سے رضائی بھائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کے واقعات مشہور ہیں کہ جب ساری دائیاں آئیں دودھ بچہ لینے کے لیے تو سب لے کر چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو انہوں نے حضرت آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بچہ لینا ہے، انہوں نے کہا یہ تو یتیم ہے، کہا کہ نہیں میں یتیم ہی لینا چاہتی ہوں، اور پھر انہوں نے جب لا کر دکھایا تو اور زیادہ فریفتہ ہو گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اتنا خوبصورت بچہ۔ تو جانے لگی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت اماں آمنہ نے فرمایا اجرت تو طے کر لو، کتنی اجرت لے گی؟ انہوں نے کہا یہ بچہ ایسا ہے اس پر اجرت کوئی نہیں، یہ تو اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس پہ مجھے اجرت بھی بول گئی ہے۔ اور پھر جو اونٹنی روایات میں ہے کہ جو چل نہیں سکتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا
تو سب سے آگے، باقی پوچھتی ہے دائیں کہ کیا ہوا حلیمہ، تم تو یہ اونٹنی تو چل نہیں سکتی تھی، کوئی اور خرید لی ہے، تبدیل کر لی ہے؟ کہا کہ نہیں بھی یہ وہی ہے، اصل میں یہ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار اس پر کائنات دونوں جہاں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بڑے واقعات ہیں ان کے، پھر آگے تفصیل ہے، بہرحال وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتے ادا کر